کیا آپ نے کبھی کسی ایلیویٹر کے اندر کسی لڑکی کو ہوا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی ایسی لڑکی کو جو ڈر کے مارے بار بار بٹن دبا رہی ہو اور اس کی آنکھوں میں اتنا خوف ہو جیسے کوئی اسے ایسی چیز دکھ رہی ہو جو اس کو نظر نہیں آ رہی۔ 2013 میں لاس اینجلس کے ایک پرانے ہوٹل سیسل ہوٹل کے CCTV میں ایک ایسی عجیب و غریب ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ اس لڑکی کا نام تھا ایلیزا لیم۔ وہ ایک کینیڈین اسٹوڈنٹ تھا جو امریکہ چھٹیاں منانے آئی ہوئی تھی، لیکن اس کا سفر اسے ایک ایسے موڑ تک لے گیا جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ ویڈیو میں ایلیزا ایک ایلیویٹر کے اندر انٹر کرتی ہے، لیکن کچھ سیکنڈز کے بعد ہی اس کی حرکتیں بالکل ہی بدل جاتی ہیں۔ کبھی وہ ایلیویٹر میں چپک کر کھڑی ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ باہر جھانک کر دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے تلاش رہا ہو۔ کبھی اس کے ہاتھ عجیب سے گیسچرز کرتے ہیں جیسے وہ کسی کو سمجھا رہی ہو، لیکن وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس ویڈیو نے دنیا بھر کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر کسی کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر اس ایلیویٹر کے باہر کیا تھا؟ ایلزابتھ کیوں اپنے ہاتھوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن CCTV کیمرہ میں جو ایلیویٹر تھا اس کے باہر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس CCTV کلپ کے کچھ ہی دن بعد ہوٹل کے پانی کے ٹینک سے کچھ عجیب سی اسمیل آنے لگی اور جو پانی تھا اس میں سے کچھ الگ ہی ٹیسٹ آنے لگا، اور لوگوں نے اس کی شکایت ہوٹل کے اونر سے کر دیا۔ اور جب اسٹاف نے یہ معاملہ غمگیری سے لیا اور جب ٹینک کھولا تو پتہ ہے اس کے اندر کیا تھا؟ ایلیزا لیم کی لاش پڑی تھی، اور وہ بھی عجیب و غریب مرڈر کے طور پر پانی میں تیرتا ہوا، بنا کسی چوٹ کے اور بنا کسی ہلچل کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، یعنی کہ ایک انسان تو وہاں تک ایسے ہی خود بخود سے نہیں پہنچ سکتا، کم از کم کسی نارمل انسان کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آؤ ذرا اس واقعے کو ذرا ڈیپلی دیکھتے ہیں۔ لاس اینجلس کے دل میں ایک ہوٹل ہے جو صرف اپنے کرموں کے لیے نہیں بلکہ اپنی تاریخ کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ ہوٹل بہت پرانا ہے اور یہ بدنام بھی ہے۔ اس ہوٹل کا نام ہے سیسل ہوٹل، جو 1924 میں بنایا گیا تھا۔ ایک وقت میں سب سے ایلیگنٹ اور شاندار ہوٹل مانا جاتا تھا۔ ماربل فلورز، گلاس کینڈلیئرز اور آرٹ ڈیکو ڈیزائن نے اسے امیر لوگوں کا پسندیدہ جگہ بنا دیا۔ لیکن چند سالوں کے اندر ہی سب کچھ بدل گیا۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران جب شہر میں بے روزگاری اور کرائمز بڑھنے لگی، سیسل ہوٹل کے کئی کمرے کرمنلز، ڈرگ ایڈکٹس اور مینٹل پیشنٹس سے بھر گئے۔ آس پاس کا ایریا اسکڈ رو لاس اینجلس کا سب سے خطرناک ایریا بن گیا، اور اس کے بعد اس ہوٹل کے اندھیروں بھری کہانی کا آغاز ہوا۔ 1930 سے لے کے 1960 سینچریز تک اس ہوٹل میں صرف ہارم، ان ایکسپلینڈ ڈیتھ اور سوسائڈز کے سلسلے چلتا رہا۔ اکثر لوگوں کی لاشیں یا تو ان کے کمرے میں ملتی یا سڑک پر لیٹی ہوئی ملتی، گری ہوئی ملتی، جیسے کسی نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی کی مجبوری کی وجہ سے دی ہو۔ صرف یہی نہیں، کچھ لوگ تو بنا کسی وجہ سے غائب ہو جاتے تھے اور پھر کبھی نہیں ملتے تھے۔ سیسل ہوٹل کے اندر اندھیرا اتنا زیادہ گہرا تھا کہ اس میں 2 سیریل کلرز بھی رہتے رہے اور کسی کو اندازہ تک نہ رہا۔ رچرڈ رامیرز، جسے دی نائٹ اسٹاکر کہا جاتا ہے، اس نے 1980 سینچریز میں اپنے کچھ قتل اسی ہوٹل میں رک کر کیے تھے، اور دوسرا قاتل تھا جیک انڈرویگر۔ اس نے بھی اسی ہوٹل میں اپنی کرائمز کو انجام دیا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں، ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جہاں زندگی سے زیادہ موت کا انتظار ہوتا تھا۔ ہر فلور، ہر کیریڈور اور ہر کمرہ اپنے ساتھ ایک راز چھپائے بیٹھا تھا، اور پھر ان سب میں ایلیزا لیم کا نام بھی اسی تاریخ میں شامل ہوا۔ ایک اور کہانی، ایک اور لاش، ایک اور سوال جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیسل ہوٹل کی دیواریں صرف موت کی آوازوں کا انتظار نہیں کرتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی تو خود بھی آوازیں بنا لیتی تھیں۔ ہوٹل کے خوفناک سفر کا اصل آغاز اصل میں 1931 سینچریز سے شروع ہوا تھا، جب پہلی بار ایک آدمی WK نورٹن، اس شخص کی لاش اس کے کمرے میں ملی۔ کہنے کو تو وہ اوور ڈوز کہا گیا، لیکن کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس حالت میں آیا تھا یا اس نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا۔ اس واقعے کے بعد موت کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ یہ تو اور بھی گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایک اور کیس تھا فلائن اوٹن کا، جنہوں نے 9th فلور سے نیچے گر کر خودکشی کر لی۔ جب اس کا جسم زمین سے ٹکرایا تو ایک بے گناہ پیڈسٹرین بھی اس کی ٹکراؤ سے ختم ہو گیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سوسائڈ ہے، لیکن کئی لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ سوسائڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ہوٹل میں پہلے بھی بہت لوگ مر چکے ہیں اور یقیناً اسے کسی نے دھکا دیا تھا۔ خود سے تو اتنے فلور سے نہیں گر سکتا ہے، اور شاید یہی وہ سچائی تھی۔ آخر کیا تھا اس ہوٹل میں؟ 1954 میں پیجن گولڈائے اوزگوڈ، ایک ریٹائرڈ ٹیلی فون آپریٹر کی لاش اس کے کمرے میں ملی۔
اس کے جسم کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اس کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے، لیکن اس وقت کوئی بھی اس کوریڈور کے اندر موجود نہیں تھا۔ پولیس نے اس وقت ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑا۔ مانا تو یہ جاتا ہے کہ کلر آج تک آزاد ہے، لیکن سچائی کس کو معلوم ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک نام ہے ریچرڈ ریمیرز کا، جسے دنیا دی نائٹ اسٹاکر کے نام سے جانتا ہے۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ تو بات کچھ یوں کہ 1984 میں وہ سیسل ہوٹل کے 14th فلور میں اسٹے کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی وہ وقت تھا، مطلب اس ہوٹل میں ٹھہر کر وہ راتوں کو نکلتا اور لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور اپنا کام پورا ہونے کے بعد واپس اس ہوٹل میں آ جاتا تھا۔ جب وہ واپس آتا تو اس کے کپڑے خون سے لت پت ہوتے تھے، اور وہ بنا کسی ڈر کے اسے بلڈنگ کے گاربیج میں ڈال دیتا اپنے کپڑوں کو۔ کسی نے کچھ پوچھا تک نہیں، جیسے کہ یہ جگہ، یہ ہوٹل اسی کے لیے بنائی گئی ہو۔ اور پھر آیا اس کے بعد جیک انڈرویگر، آسٹریلیا کا ایک جرنلسٹ جسے ریفارمیشن کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ جب وہ سیسل ہوٹل میں آیا تو کچھ ہی ہفتوں میں 3 ورکرز کی قتل ہوئی۔ وہ انہیں پکڑ کر لے جاتا تھا، ان کا گلا اسٹرینگولیٹ کرتا تھا اور پھر ان کی لاش چھوڑ دیتا۔ اس نے بھی یہ ہوٹل اپنے اندھیروں کے لیے چنا۔ سیسل ہوٹل تو ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں موت صرف ایک حادثہ نہیں، ایک روٹین بن گئی تھی۔ ہر موت کے بعد ایک نیا راز پیدا ہوتا، اور ہر راز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی روح چھپی ہوتی تھی جو شاید اب بھی ان کمروں میں بھٹک رہی ہے۔ لیکن اس ہوٹل کا مین پوائنٹ تو سب سے خوفناک جو منظر ہے وہ ہے ایلیزا لیم کا، جس پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ ایلیزا لیم نہ صرف 21 سال کی کینیڈین اسٹوڈنٹ تھی جو برٹش کے کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ نیچر میں تو تھوڑی شائع تھی، لیکن لکھنے کا بہت شوق رکھتی تھی۔ اس کا اپنا ایک ٹمبلر بلاگ تھا جہاں وہ اپنے جذبات، مینٹل ہیلتھ اور اپنی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس شیئر کرتی تھی۔ اس کی پوسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیپولر ڈس آرڈر کا شکار تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی جذباتوں کو چھپایا نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی فیلنگز کو ہونیسٹلی ایکسپریس کرتی تھی۔ جنوری 2013 میں ایلیزا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سولو ٹرپ کرے گی، ایک ایڈونچر، ایک بریک اپنی روٹین لائف سے۔ اس نے بدقسمتی سے لاس اینجلس کا پلان بنایا، اور اپنی ٹرپ کے پہلے ملاحل میں ہی اس نے سیسل ہوٹل میں اسٹے کرنے کے بارے میں سوچا۔ شاید اس کو پتہ نہیں تھا جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں صرف کمرے نہیں بلکہ پرانے سائے بھی بستے ہیں۔ 30 جنوری 2013 کو ایلیزا لیم سیسل ہوٹل میں چیک ان کرتی ہے۔ پہلے وہ شیئرڈ روم میں رہ رہی تھی، لیکن کچھ ہی دن بعد ہوٹل سٹاف نے اسے الگ کمرہ دے دیا، کیونکہ اس کی روم میٹس نے کلیم کیا تھا کہ ایلیزا کا بیہیویئر تھوڑا اسٹرینج ہے۔ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ خاموشی سے غائب ہو جاتی اور کبھی کبھی تو ایسے باتیں کرتی جیسے وہ کسی اور سے ہی باتیں کر رہی ہو۔ یہ چیزیں چھوٹی تو لگی، لیکن بعد میں جب ان کا مطلب سمجھا گیا تو ہر چیز ایک الگ رنگ میں دکھائی دینے لگی۔ خیر، وہ لاس اینجلس کے ٹورسٹ اسپاٹس وزٹ کرتی رہی۔ وہ اپنے پیرنٹس سے روز باتیں بھی کرتی تھی، ہر روز ایک میسج یا کال ضرور آتا تھا۔ لیکن 1 فروری کے بعد اس کا فون مانو بالکل ہی خاموش ہو گیا، نہ کوئی ٹیکسٹ، نہ کوئی کال، نہ کوئی اپڈیٹ۔ اس کے گھر والوں نے پولیس کو بھی انفارم کیا، اور تب ایک ایسی تلاش شروع ہوئی جس کا انجام دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ 3 فروری 2013 کو لاس اینجلس کے پولیس نے ایلیزا لیم کی تلاش میں سیسل ہوٹل کے CCTV کیمراز کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے لفٹ کا فوٹیجز دیکھا نا، تو ہر آفیسر کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ ویڈیو اس دن کے کچھ لمحوں کا تھا، اور اس CCTV فوٹیجز نے دیکھنے والوں کو یا تو کنفیوز کر دیا یا ڈرا دیا۔ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایلیزا لیم لفٹ کے اندر تو آتی ہے، لیکن وہ ایک کارنر میں کھڑی ہوتی ہے اور لفٹ کے پینل میں کئی بار بٹنز دبانے لگتی ہے، اور لفٹ کے پینل کے کئی بٹنز کو ایک ساتھ پریس کرنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اسپیسیفک پلیس پہ نہیں بلکہ ہر جگہ جانا چاہتی ہو۔ مگر سب سے عجیب بات تو یہ تھی، لفٹ کا دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لفٹ جو نارملی 5 سیکنڈ میں کلوز ہو جاتی ہے، اس بار تو بالکل اسٹیٹک رہتی ہے، جیسے کسی نے اسے جان بوجھ کر روک دیا ہو۔ ایلیزا کچھ دیر تک تو اس ایلیویٹر میں رہتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ایلیویٹر سے باہر جھانک کر دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج میں گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی کو دیکھ رہی ہو، کسی کو محسوس کر رہی ہو، لیکن دیکھنے والوں کو کیمرے میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد نہ وہ ایک عجیب یا یوں سمجھو ایک اسٹرینج حرکت کرتی ہے۔ اس کے جو ہاتھ تھے نا وہ ہلتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھما پھرا کے گیسچر بنانے لگتی ہے، جیسے وہ کسی نہ دکھنے والی چیز سے باتیں کر رہی ہو یا پھر اسے کچھ سمجھا رہی ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ ایلیویٹر کے باہر کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایلیویٹر کے اندر انٹر کرتی ہے۔ وہ ایلیویٹر کے ایک طرف چپک کر کھڑی ہوتی ہے اور پھر اچانک سے اسٹرینج طریقے سے بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری ویڈیو میں پہلی بار لفٹ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہ فوٹیجز جب پبلک کیا گیا تو لوگوں نے ہزاروں تھیوریز بنائی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے چھپ رہی تھی،
کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور ڈائمینشن میں چلی گئی تھی، اور کئی لوگ تو اسے سپر نیچرل انکاؤنٹر سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جسے سب لوگوں نے مانی۔ اس ویڈیو میں ایسا کچھ تو تھا جو لاجک سے باہر تھا۔ وہ حرکتیں، وہ گیسچر، وہ لفٹ کا فریز ہو جانا، سب کچھ ایک ہنٹنگ پزل بن گیا۔ ایلیزا لیم کے غائب ہونے کے چند دن بعد سیسل کے مہمانوں نے کمپلین کرنا شروع کر دیا کہ ان کے کمروں میں جو پانی آتا ہے اس کا ٹیسٹ عجیب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پانی کا رنگ ہلکا سا کالا ہے اور اس کی اسمیل بالکل بے چین کر دینے والی ہے۔ کئی مہمانوں نے یہ شکایتیں بھی کی ہیں جب وہ برش کرتے تھے تو منہ سے کچھ عجیب سی اسمیل آتی تھی، جیسے کوئی چیز سڑ گئی ہو۔ اسٹاف نے انیشلی پلمبنگ کا ایشو سمجھا، لیکن جب انہوں نے روف ٹاپ کے ٹینک کے پانی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو شاید وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول پائیں۔ ایک ٹینک کے اندر پانی کے بیچ ایلیزا لیم کا جسم تیر رہا تھا۔ وہ بالکل ننگا تھا۔ اس کے کپڑے ٹینک کے نیچے بیز میں ملے اور کوئی ڈائریکٹ چوٹ یا وونڈ اس کے جسم میں نظر نہیں آئی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹینک ایک لاکڈ ایریا میں تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ایک الارم ایکٹیویٹ ہوتا، پھر ایک لیڈر چھیڑنا پڑتا اور پھر اس کے بعد ٹینک کا ڈھکن اٹھانا پڑتا، جو کہ بہت ہیوی ہوتا ہے۔ کسی بھی عام انسان کے لیے سب کچھ کرنا چھپکے سے یہ تو ناممکن تھا۔ ہوٹل کے سٹاف نے بھی یہ مان لیا کہ اگر ایلیزا نے خود سے یہ کام کیا ہوتا تو یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں تھی۔ خیر، لاش ملنے کے بعد فورینسک ٹیم نے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔ میڈیکل ایگزامینر نے ڈکلیئر کیا کہ ایلیزا لیم کی موت ایکسیڈنٹلی ڈرائنگ تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ جسم میں کوئی ایکسٹرنل انجری نہیں تھی اور سیکشول ایزلٹس کے ثبوت بھی نہیں ملے۔ لیکن ان سب کے بیچ سب سے بڑا سوال تھا کہ وہ وہاں پہنچی کیسے؟ اس کے سسٹم میں کوئی الکوہولک یا ایلیگل ڈرگز نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے میڈیکیشنز ملے جو بیپولر ڈس آرڈر کے لیے ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، اور کچھ تو ڈسکرائبڈ بھی تھے، بٹ اس وقت وہ مسنگ تھے۔ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایلیزا نے اپنے نیٹس ٹائم پر نہ لیے ہوں، جس کی وجہ سے اس کا مینٹل اسٹیٹ انسٹیبل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ مینٹلی انسٹیبل بھی تھی تب بھی اس کا پانی تک پہنچنا، الارم سے بچنا، ہیوی لیڈ کو اٹھانا، یہ سب چیزیں سمپل نہیں تھیں۔ آپ بس اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس لیڈ کو 2 لوگ بھی شاید مشکل سے اٹھا پاتے، یہ شاید ان کے لیے بھی یہ ناممکن ہوتا، تو ایک لڑکی یہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً یہ ناممکن تھا، اور یہ بات صاف ظاہر تھی کہ یہ اس کا کام تو ہرگز نہیں تھا۔ پولیس نے اس کیس کو کلوز کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ٹریجک اسٹیٹ ہے، مگر انٹرنیٹ انویسٹیگیٹرز اور پیرانارمل ایکسپرٹس نے اس تھیوری کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کے لیے صرف ایک ڈرائنگ نہیں تھی، یہ ایک عجیب سا راز تھا، سیسل ہوٹل کے اندھیروں میں کئی گہرائی میں چھپا ہوا۔ آج بھی سیسل ہوٹل کا نام سنتے ہی لاس اینجلس کے لوگوں کا ریئیکشن ایک جیسا ہوتا ہے۔ سوال تو اب بھی ہے نا، کیا یہ سپر نیچرل تھا یا کوئی انسانی ہاتھ کا کام؟ جب ہم ایلیزا لیم کے کیس کے پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نیا راز سامنے آتا ہے، جیسے ہر جواب کے اندر ایک نیا سوال چھپا ہو۔ پولیس کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، سائنٹیفک مائنڈ اسے مینٹل ہیلتھ ایپیسوڈ مانتے ہیں، اور بلیورز یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہی کرزڈ ہے۔ مگر اصل سچ کیا ہے؟ شاید کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ میرے نزدیک یہ صرف ایک لڑکی کی موت نہیں، یہ ایک پیغام تھا اندھیروں کا، کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف دیواریں نہیں سنتی، وہاں تو سائے بھی بولتے ہیں۔ سیسل ہوٹل ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں وقت بھی رک جاتا ہے، لاجکس فیل ہو جاتے ہیں، اور انسانی دماغ بس ڈر کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایلیزا لیم کی سٹوری صرف ایک انسولوڈ مسٹری نہیں ہے، یہ تو بلکہ ایک آئینہ ہے جہاں ہم اپنے ڈر، اپنے ڈپ اور اپنے ڈارک سائڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ سپر نیچرل تھا؟ ایک لڑکی کے لیے اتنی بھاری چیز کو اٹھانا اور اتنی گہرائی تک جانا، شاید یہ سپر نیچرل ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے تو یہ ناممکن ہے۔ کیا کسی نے کور اپ کیا تھا؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ ایلیزا لیم کبھی اپنے گھر نہیں گئی، اور سیسل ہوٹل آج تک کبھی ایک نارمل جگہ نہیں بن سکا۔